حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں آپ کا سوال بہت اہم اور حساس ہے۔ تاریخی حوالہ جات میں اس پر اختلاف پایا جاتا ہے اور مختلف مکتبہ ہائے فکر مختلف انداز سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ذیل میں خلاصہ اور اہم نکات دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک مربوط تصویر مل جائے۔ تاریخ اور دن بیشتر شیعہ روایات کے مطابق آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہوئی مانا جاتا ہے، اور یہی دن شیعہ برادری میں عام طور پر یوم شہادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تام بعض مصادر اور روایات میں متفرق تاریخیں بھی ملتی واقعی کا زمانہ پس منظر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات پیغمبر اکرم کے بعد چند ماہ کے اندر ہوئی۔ عمومی روایت کے مطابق یہ واقعہ محمد کے وصال کے چند ماہ بعد پیش آیا۔ مختلف تاریخی روایات اس مدت کو تھوڑی سی تغیر کے ساتھ ذکر کرتی ہیں۔ شہادت کے سبب پر اختلاف نظر شیعہ روایت تاریخی شیعہ مآخذ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پر حملہ گھیراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ کو جسمانی چوٹیں آئیں، آپ کا حمل ضائع ہوا، اور یہی زخم و صدمات جلدی موت کا سبب بنے۔ اس نقطۂ نظر کی تفصیلات مختلف شیعہ تاریخی اور عقیدتی متون میں ملتی آوسن روئی۔ عام دلیل بعض سنی مآخذ میں کہا گیا ہے کہ اب کی وفات زیادہ تر غم و غمزگو اور طبیعت کی بگڑنے کے باعث ہوئی، یعنی دل کی شدید تکلیف اور دکھ کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ مختلف روایتوں میں ان اختلافات کی صورت حال واضح فن سپردگی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ کو رات میں نجی طور پر دفن کیا گیا اور ان کی قبر بطور اغلب علامت کے بغیر رکھی گئی۔ یہی سبب ہے کہ آج تک ان کی صحیح قبر مبارکہ کا مقام ہر کسی کے لیے واضح و معروف ناوتارخ نزا اور تعبیر۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے ان حساس موضوعات میں شمار ہوتا ہے جن پر عبوری دور سے لے کر آج تک مکتبہ فکر کے مطابق مختلف بیانیے رہے۔ محققین اور مفسرین نے مختلف تاریخی متون، احادیث اور روایات کا مطالعہ کر کے متضاد بیانات کی تشریح کی ہے۔ اس لیے جب آپ مطالعہ کریں تو ماخذ اور مکتب فکر کا ذکر دیکھنا ضروری ہے، جہاں ہے آپ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ ماخذ میں نے جو خلاصہ اوپر دیا اس کی بنیاد مختلف آن لائن اور کتابی مآخذ پر ہے، جن میں عمومی تاریخی حوالہ جات اور مخصوص شیعہ مطبوعات دونوں شامل۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے منتخب حوالہ جات اور اقتباسات کے ساتھ تفصیلی مضمون حوالہ فہرست تیار کر دوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر الفاظ کا مفصل اردو مضمون لکھ دوں حوالہ جات کے ساتھ۔ دوست میں صرف شیعہ اور سنی روایات کے موازنہ پر مبنی ایک منظم نوٹس حوالہ جات اور اقتباسات کے ساتھ بنا دوں، جو اختیار پسند کرے بتا دے، میں فوراً تیار کر دیتی ہوں۔ جی ہاں، تاریخی اور روایتی مآخذ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات شہادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر شیعہ روایت میں اسے عموما جمادی الثانی کو منایا جاتا ہے۔ دوسری جانب بعض تاریخی اور سنی مآخذ مختلف تاریخیں درج کرتے ہیں۔ بعض میں وفات کو پیغمبر اسلام کی وفات کے 6 مہینے بعد یعنی سنہ 11 ہجری کے اندر ظاہر کیا گیا ہے، اور کچھ روایات میں تاریخیں مثلا جمادی الاول کے درمیانی ایام بھی ملتی ہے۔ اس لیے محققین کے درمیان قطعی ایک رائے نہ۔ مجموع طور پر شیعہ عام طور پر 3 جمادی الثانی کو شہادت بی بی فاطمہ یاد کرتے۔ اوتارخ کتب اور بعض دیگر روایات مختلف تاریخیں دیتی ہیں، اس لیے موضوع پر حوالہ جاتی مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر تعارفی مضمون لکھ دوں، مثلاً 600 الفاظ آپ کے پسندیدہ انداز میں مفصل الفاظ کا مضمون ویڈیو اسکرپٹ تیار کر دوں۔ 3 شہادت کی مناسبت سے ایک ویڈیو آؤٹ لائن سلائیڈز بنا دو۔ بتا دیں کہ آپ کون سی شکل چاہتے ہیں، میں فوراً کام شروع کر دوں گا۔ یہ رہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت جمادی الثانی کی مناسبت سے ایک جامع تعارفی مضمون سادہ بامقصد اور معلوماتی انداز میں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ایک تعارفی مضمون اسلامی تاریخ کے عظیم ترین اور روشن ترین چہروں میں سے دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب نہ صرف رسول اکرم کی نور نظر اور سب سے پیاری بیٹی تھیں، بلکہ اب کے اخلاق، عبادت، اثار اور کردار کو اسلام کی اصل روح سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے
درمیان اب کا مقام اس قدر بلند ہے کہ رسول نے اب کوسد نساکن العالمین کا خطاب دیا وفات/شہادت کی تاریخی کتب میں حضرت فاطمہ کی وفات کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن شیعہ روایات کے مطابق اب کی شہادت 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں ہوئی۔ اسی وجہ سے ہر سال یہ دن غم عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے تجزین وفا صدے کے فضائل کے بیان اور ان کے اسو حسنہ کو یاد کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ صدے کا کردار اور سیرت حضرت فاطمہ زہرا کا کردار اسلام کے ہر دور میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اتنے ایمان تقو اور عبادت میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا، ایثار و قربانی کا وہ معیار قائم کیا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ گھر، خاندان اور معاشرے میں اخلاق عظیمہ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اب کی شخصیت میں ماں کی شفقت، بیوی کی وفاداری، بیٹی کی فرمانبرداری اور ممنوع کی پاکیزگی یکجا تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اسلام اب کو اپنے کردار کا مرکز اور نمونہ سمجھتی آؤ۔ شہادت کے پس منظر رسول خدا کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے میں سیاسی و سماجی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ انہی واقعات کے دوران صدے نے نہایت ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ حق کا دفاع کا۔ مختلف تاریخی حوالوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اب کو شدید ذہنی و جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جن کے نتیجے میں اب کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور آخرکار اب کی شہادت واقع ہوا۔ اگرچہ شہادت کے واقعات کی تفصیلات مختلف کتب میں مختلف انداز سے مذکور ہیں، مگر تمام مسلم مکاتن فکر اس بات پر متفق ہیں کہ صدے نے دین اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دیں اور ان کا رخصت ہونا امت کے لیے بہت بڑا سانحہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ 3 جمادی الثانی کو منانے کا مقصد حضرت فاطمہ کا بڑے مقام اور فضائل کو یاد کرنا، ان کی سیرت سے عملی سبق حاصل کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ان کی جرت کو زندہ رکھنا، خاندان رسول سے عقیدت اور وفاداری کا اظہار کرنا ہے۔ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی بقا میں صدے کا کردار اتنا بنیادی ہے کہ انہیں یاد کرنا دراصل دین کی بنیادوں کو یاد کرنا ہے۔ صدے کا پیغام آج کے لیے حضرت فاطمہ کی سیرت آج کے انسان کے لیے بھی رہنمائی کا منبع ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان اور اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا مومن کی ذمہ داری ہے۔ گھر اور معاشرے میں اخلاق و محبت کو فروغ دینا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر الفاظ کا مکمل مضمون ویڈیو اسکرپٹ سلائیڈز کا خاکہ بھی تیار کر سکتا ہوں۔ بالکل اب کی مناسبت کے لیے ایک مختصر مگر بامانی تعارفی مضمون تیار کر دیا۔ ہم نے لہجہ احترام اور ادبی روانی کا رکھا ہے تاکہ یہ محفل خطبہ ویڈیو تعارف کے طور پر براہ راست استعمال کیا جا سکے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہادت کی مناسبت پر تعارفی مضمون۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور اکرم کی بیٹی، اہل بیت کی روشنی اور امت مسلمہ کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کی صورتن طیبہ ایمان اور تنگی صبر اور ایثار کے لازوال اسباق سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی ولادت، کردار اور خدمات دینی نے اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا اور ان کی یاد ہر دور میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ شیعہ روایت میں حضرت فاطمہ کی شہادت کو عموماً 3 جمادی الثانی کے دن یاد کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخی متون میں مختلف تاریخوں کا ذکر ملتا ہے۔ تاہم اختلاف تاریخ سے قطع نظر ان کی زندگی کے اہم پہلو اور ان کے اخلاقی و مذہبی پیغام وہ بنیاد ہیں جو ہر صاحب ایمان کے لیے مشن را حضرت فاطمہ نے اپنی ذات میں عبادت، سخاوت، والد کے ساتھ ہمدردی، شوہر مکرم حضرت امام اول اہل بیت علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفاداری اور امت کے لیے فکرمندی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ ان کا طرزن حیات سادگی اور تقوی کا عملی مظہر تھا۔ انہوں نے دنیا کی زینت سے بے رغبت، محتاجوں کی مدد، یتیموں کی سرپرستی اور گھریلو زندگی کو اسلامی اقدار کے مطابق سنوارنے میں ایک مثالی کردار ادا کیا۔ ان کے اشان، عمل اور اقوال نے عورتوں کے لیے نہ صرف عزت نفس کی نشاندہی کی بلکہ خاندان اور معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے تحفظ کا راستہ بھی دیا۔ شہادت کی مناسبت پر منایا جانے والا دن ہمیں چند اہم پیغامات یاد دلاتا ہے۔ اول، اہل بیت کی عظمت و قرب رسول۔ دوم، مظلومیت اور صبر استقامت اور سوم، امت مسلمہ کے لیے وحدت و اتحاد کی ضرورت۔ حضرت فاطمہ کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ دینی محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتی بلکہ عمل، قربانی اور حق کی آواز بلند کرنے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ انہی پہلوؤں کی بنا پر ان کی یاد آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور ان کے اصول عمل کو اپنانا ہر مومن کا فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ مناسبت منانے کے عملی طریقے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔
مجالس ذکر درود و سلام قرآنی تلاوت اہل بیت کے فضائل اور سرتن اقدس پر گفتگو محتاجوں میں خیرات اور عورتوں کے لیے خصوصی نشست جن کا مقصد ان کی تعلیم حقوق اور اسلامی کردار پر روشنی ڈالنا ہو اہم بات یہ ہے کہ آدن شہادت صرف روایتی مراسم تک محدود نہ رہے بلکہ حضرت فاطمہ کے اخلاق و عمل کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اس روشنی کی مانند ہے جو ہر دور میں امت کو سمت راہ دکھاتی رہے گی ان کے عزم تقو اور قربانی کے اسباق سے استفادہ کر کے ہم نہ صرف اپنی دینی شناخت مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ ایک زیادہ مہذب ہمدرد اور منصف معاشرہ قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت اور ان کے اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو ایک الفاظ کی مفصل تحریر میں بڑھا دوں دو نظم خطبہ ویڈیو اسکرپٹ میں ڈھال دوں آتین مناسبت کے لیے سلائیڈز اور پوائنٹس کی آؤٹ لائن بنا دوں بتا دیجئے میں کون سا فارمیٹ فوراً تیار کر دوں مناسبت پر تعارفی مضمون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اکرم کی پیاری بیٹی امام اہل بیت کی زوجہ اور اہل ایمان کے لیے ایک روشن نمونہ ہے ان کی زندگی اثار پاکدامنی علم تقو اور حق کی پاسداری کی ایسی مثال ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سبب حیاس مناسبت ان کی شہادت پر ہمیں نہ صرف ان کی سیرت یاد رکھنی چاہیے بلکہ ان کے اخلاقی اور دینی اسباق پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاریخی اور روایتی حوالوں میں حضرت فاطمہ کی شہادت کی تاریخ پر اختلاف پایا جاتا ہے مختلف مسالک و مآخذ میں مختلف تاریخیں ملتی ہیں مگر شیعہ روایت میں اسے عموماً 3 جمادی الثانی کو یاد کیا جاتا ہے اس مناسبت کا مقصد صرف تاریخی یادداشت نہیں بلکہ ان کے کردار قربانیوں اور دین حق کے لیے ان کے ثابت قدمی کو اجاگر کرنا بھی ہے حضرت فاطمہ کی شخصیت کے چند اہم پہلو جو ہر مناسبت پر سامنے آتے ہیں ایک تقو و پارسائی اپنے اللہ کے قریب رہنے اور عبادت میں مشغول رہنے کی عملی نمونہ پیش کی 2 عفت و پاکدامنی اب کی سادگی اور پاکیزگی نے اسلامی معاشرے کے لیے اعلیٰ معیار قائم کیے 3 علم و بصیرت وہ علمی و اخلاقی سوالات میں اپنے والد محترم اور شوہر مکروم کے ساتھ عبارت رہیں اور امت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ بنے 4 عدالت اور حقوق کا علم اپنے حق و باطل عدل و انصاف اور معاشرتی حقوق کے مسائل پر صراحت اور ثابت قدمی دکھائی یہی وجہ ہے کہ اب کی خانگی اور عوامی زندگی دونوں تارخن اسلام میں بحث و غور کا موضوع رہے مناسبت منانے کے طریقے عموماً سادہ اور معنی خیز ہوتے ہیں مجلس یاد سیرت خوانی احادیث و روایات کی تلاوت خواتین کے لیے سیمینار تعلیمی نشستیں غریبوں میں خیرات اور بچوں کو اب کی زندگی کے سنہری اسباق سنانا اس کے علاوہ احترام اہل بیت کے طور پر نماز دعا اور درود و زیارت کا اہتمام بھی عام ہے مناسبت کو تزیری جذباتی بنا دینے کے بجائے علمی تربیتی اور اصلاحی رنگ دینا زیادہ مفید ہوتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اب کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں ایسی مناسبت ہمیں چند عملی سوالات یاد دلاتی ہے کیا ہم اپنے گھر اور معاشرے میں عفت و پاکیزگی کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں کیا ہم مظلوم کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا ہم علم اور عمل کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں حضرت فاطمہ کی زندگی ان سوالات کے عملی جوابات ہمیں دیتی ہے وہ نہ صرف عقائد کی محافظ تھیں بلکہ سماجی بصیرت اور اخلاقی شجاعت کی مثال بھی ہیں آخر میں اس مناسبت کا حقیقی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اسو حسنہ سے متاثر ہو کر اپنے اندر اصلاح لائیں حقوق انسانیت کا احترام کریں اور دین اسلام کی اصل رو رحم عدل اور تقو کو زندہ رکھیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے نقوش قدم پر چلنے توفیق عطا فرمائے اور حضرت فاطمہ کی شفاعت ہمارے نصیب میں لائے آمین مناسبتی تعریفی مضمون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی وہ روشن شخصیت ہے جنہیں پیغمبر رحمت کی بیٹی امام عادل علی بن ابی طالب کی زوجہ اور امام حسن و امام حسین کی والدہ کے طور پر پوری امت احترام و عقیدت کے ساتھ یاد کرتی ہے ان کی سیرت اخلاق عبادت اور صبر نہ صرف اہل ایمان کے لیے مشل راہ ہے بلکہ عورت و مرد نوجوان و بوڑھے سب کے لیے عملی نمونہ بھی حضرت فاطمہ کی شہادت ہر سال اسلامی تقویم کے چند مخصوص ایام میں عقیدت و احترام سے
منائی جاتی ہے۔ اس مناسبت پر یہ تعارفی مضمون ان کے مقام و مرتبہ شہادت کے حوالہ سے روایات اور اس مناسبت کے سبق پر روشنی ڈالتا ہے۔ مقام و مرتبہ اور خاندانی پس منظر حضرت فاطمہ کا تعلق اس گھرانے سے تھا جو دلوں میں ایمان کی روشنی لے کر آیا۔ آپ کی بیٹی ہونے کے ناطے آپ کی زندگی پیغمبر اسلام کے اخلاق و آداب کا عملی عکاس تھی۔ آپ کا شمار پاکیزہ، زاہد، بہادر اور عدل و انصاف کے حامی افراد میں ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں خواتین کے اعلیٰ مقام کا حوالہ دیتے ہوئے علماء نے حضرت فاطمہ کو امت مسلمہ کی اعلیٰ امتثال قرار دیا ہے۔ اب کی حاتم طیبہ میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر مضبوط ایمان، صبر، سخاوت اور تقوی کے عملی نمونے ملتے ہیں۔ شہادت، روایات اور اختلاف آرا حضرت فاطمہ کی وفات اور شہادت کے حوالے سے تاریخی اور روایتی ماخذ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق اب کی شہادت پیغمبر کی وفات کے بعد چند ماہ میں ہوئی اور بعض میں مخصوص تاریخیں بیان کی جاتی ہیں۔ شیعہ روایات میں عام طور پر یہ اسبت 3 جمادی الثانی پر منائی جاتی ہے، جبکہ بعض سنی اور تاریخی کتب میں دیگر تاریخیں ملتی ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ مختلف سندی سلسلے اور تاریخ نویسی کے فرق تاہم اختلاف کے باوجود تمام مذاہب اور مکاتب فکر میں حضرت فاطمہ کی شان و مرتبت پر گہری عقیدت پائی جاتی ہے اور ان کی شخصیت کو عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مناسبت منانے کے طریقے: اس مناسبت کو منانے کے کئی طریقے رائج ہیں، جن میں مناجات و زیارات، دینی تقاریر، قرآنی تلاوت، درود و سلام اور حضرت فاطمہ کی سیرت پر مبنی لیکچرز شامل ہیں۔ بہت سے مومنین اس دن صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرتے ہیں اور خواتین کے لیے خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں جہاں آپ کے کردہ رے و فضائل پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یا روزہ، دعا اور ترنیم بھی اس حزن و احترام کے اظہار کے طور پر رائج ہیں۔ اس مناسبت کے اساسی اسبق ایک صبر اور استقامت۔ حضرت فاطمہ کی زندگی مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور حق کے لیے صبر کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ان کی شہادت کی یاد ہمیں صبر جمیل اور ثابت قدمی کی طرف ملتی ہے۔ 2 عفت و پاکدامنی: اب کی سیرت میں اور عورت کے وقار، حیا اور عزت نفس کو ایک واضح نمونہ عطا کیا۔ اس سے معاشرتی اخلاق و تربیت کے اہم پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ 3 خاندانی اور سماجی ذمہ داری: حضرت فاطمہ نے گھریلو زندگی میں محبت، تعاون اور خدمت کی مثال قائم کی۔ یہ خواتین و مرد دونوں کے لیے رہنمائی ہے کہ کس طرح خاندان کی مضبوطی اور امن و آشتی کو فروغ دیا جائے۔ انصاف اور حقوق کی پاسداری: اب کے حالات اور ان سے منسلک تاریخی مباحث نے امت کو اس امر کی یاد دہانی کرائی کہ حقوق افراد، خصوصاً خواتین کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ نتیجہ: حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی، اخلاقی اور فکری پیغام ہے۔ یہ مناسبت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ان کے اخلاق عالیہ کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، ظلم و ناانصافی کے خلاف بولیں اور اپنے گھروں و معاشروں کو محبت، احترام اور انصاف کی بنیاد پر استوار کریں۔ اختلاف تاریخی روایت کے باوجود ان کا اعلیٰ مقام ہر مومن کے دل میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے یہ مناسبت منائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک طویل الفاظ کا مفصل مضمون تیار کر دوں، ویڈیو اسکرپٹ / آؤٹ لائن بنا دوں، ایک مختصر نوٹس تقریر 3-5 منٹ تیار کر دوں، بتا دیں کون سا مواد پسند کریں گے، میں اسی کے مطابق آگے بڑھ جاتا ہوں۔ شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تعارفی مضمون: تعارف: حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی پیاری بیٹی، اہل بیت کی معزز خاتون اور امت مسلمہ کی ایک روشن شخصیت ہیں۔ ان کا مقام نہ صرف اہل بیت میں بلند ہے بلکہ اسلامی تاریخ، اخلاق اور روحانیت میں ان کا نام ہمیشہ محترم رہے گا۔ ان کی زندگی، کردار اور شہادت مسلمانوں کے لیے عبرت، غم اور تفکر کا موجب رہی ہے۔ اس مضمون میں ہم شہادت حضرت فاطمہ زہرا کی مناسبت کو تعارفی انداز میں بیان کریں گے، ان کے حالات زندگی اور شہادت کے پس منظر پر مختصر روشنی ڈالیں گے اور اس موقع کی اہمیت و فلسفہ پر تبصرہ کریں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا مقام اور زندگی کا خلاصہ: حضرت فاطمہ زہرا رسول اکرم کی کا محبوبہ دختر تھیں۔ آپ کا کردار پاکیزہ، سادہ، پارسا اور تقوی سے بھرپور تھا۔ اپنے والد کی تکالیف میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور اپنے خاندان کی تربیت میں اہم نقش ادا کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی کے ساتھ
मिलकर इस्लामी मुआशरती अक़दार को मजबूत करने में नुमायां किरदार अदा किया और गरीब व मोहताज की खिदमत को अपना नस्ब लैन बनाया। अब की ज़िंदगी में सब्र, रज़ा, खैरात और अदल की सिफ़ात आयत शहादत का पस मंज़र। मुख्तसर, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शहादत इस्लामी तारीख़ के उन मौज़ूआत में से है जिन पर मुख्तलिफ रवायात और आरा मलती हैं। बाज़ रवायात में उनकी वफ़ात को पैगंबर की वफ़ात के करीब वाक़े बताया गया है, जबकि बाज़ में मुख्तलिफ तारीख़ें मलती। आउशिया रवायत में ये वाक़या अमूमन 3 जमादी अलसानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है, जबकि बाज़ दीगर माख़िज़ में मुख्तलिफ तारीख़ें मलती हैं। इसके बावजूद शहादत का वाक़या उम्मत के लिए एक दर्दनाक और मानखेज़ वाक़या रहा। हियास में ख़ानदान नबुवत के लिए इंसाफ, हक़ूक़ अहले बैत और समाजी और सियासी मसाइल जैसे मौज़ूआत उठाए जाते हैं, जिन्होंने बादन अज़मदुत उम्मत में गहरे नकूश छोड़े। शहादत की मुनासबत क्यों मनाई जाती है? शहादत हज़रत फ़ातिमा की मुनासबत मनाने के कई मकासद हो सकते हैं। 1. तज़किरा और याद। शहादत ऐसे बुज़ुर्ग हस्ती का तज़किरा उम्मत को उनके किरदार और कुर्बानियों की याद दिलाता है। ये याद दहानी ईमान की मजबूती, इख़लाक़ी इस्लाह और दीनी जज्बा को ताज़ा करती है। 2. तरबियती पहलू। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी बच्चों, नौजवानों और बड़ों के लिए अमली नमूना है। सब्र, बुर्दबारी, सखावत और अल्लाह की राह में साबित कदम मुनासिबत के ज़रिए इन अक़दार को आम किया जाता है। 3. तारीख़ी और समाजी शऊर। इस मुनासबत के ज़रिए उम्मत को याद दिलाया जाता है कि तारीख़ में इंसाफ, हुकूक और औरतों के मकाम के मुताल्लिक़ सवालात उठते रहे हैं और हमें उन पहलुओं से महफूज रहने की कोशिश करनी चाहिए। 4. रूहानी ताल्लुक़ और दुआ। मुसलमानों के लिए ये दिन दुआ, नवाफिल और इबरत का भी दिन होता है। अल्लाह से मग़फ़िरत, ख़ानदान, रसूल के दर्जात की बुलंदी और उम्मत की भलाई के लिए दुआएं की जाती हैं। शहादत की मुनासबत मनाने के तरीक़े मुख्तलिफ मसालिक और जमातें इस मुनासबत को अपने अंदाज में मनाती हैं, मगर अमूमी तौर पर ये तरीक़े आम देखने को मिलते हैं। मक़दमाती ज़िक्र और तस्बीह, सादगी के साथ नात, मनाक़िब और सुरूतन तैयबा की क़रातिम, कालमा और लेक्चर। उलमा और मुक़र्रीन हज़रत फ़ातिमा की सीरत, उनके इख़लाक़ी उसूल और उनके दौर के हालात पर रोशनी डालते आओ। समाज खिदमत। औमन शहादत के मौके पर ग़ुरबत मिटाने, राशन तक़सीम करने और फ़लाही कामों का एहतिमाम एक काबिल तक़लीद अमल है जो हज़रत फ़ातिमा की संत की नुमाइंदगी करता है। दुआ और सलवत। जमियत में दुआ, दुरूद और कुरान ख़ानी का एहतिमाम किया जाता है। शहादत का फ़लसफ़ा और पैगाम। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शहादत का बुनियादी फ़लसफ़ा चंद अहम निकात में समोया जा सकता है। 1. इंसाफ व हक़ूक़ इंसानी। अहले बैत के हुकूक, ख़ानदान, नबुवत की इज़्ज़त और इंसाफ के तकाज़े इस वाक़ये की बहस का मरकज़ रहिया। एक सबक है कि मुआशरे में अदल व इंसाफ को फ़रोग़ देना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। 2. औरत की अज़मत और मकाम। हज़रत फ़ातिमा का किरदार ख़वातीन के लिए एक रोशन मिसाल है। मजहबी, इख़लाक़ी और समाजी ज़िम्मेदारियों में सरफ़हरिस्त उनकी शनाख्त ने इस्लामी मुआशरत में औरत के वक़ार को मज़बूत किया। 3. सब्र और शुक्रगुज़ारी। रंज व अलम के बावजूद उनका तर्ज़न अमल हमें सिखाता है कि मुश्किलात में सब्र, दुआ और अल्लाह पर तवक्कल ही रास्ता है। 4. वफ़ादारी और ईमान। ख़ानदान, नबुवत के साथ महब्बत और वफ़ादारी ईमान का अहम हिस्सा है। उनकी ज़िंदगी इस वफ़ादारी की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है। अमली पैगाम बराए हाज़िर हाल। ये मुनासबत हमें मौजूदा दौर में चंद अमली सबक देती है। हमें अपने घरों में दीन के तकाज़ों के मुताबिक महब्बत, अखलाक और अदल को फ़रोग़ देना चाहिए। औरतों को इज़्ज़त व मकाम देने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। समाज इंसाफ, गरीबों की मदद और मज़लूमों के हक़ की आवाज़ उठाना हर मुसलमान का फ़रीज़ा है। इल्मी मुताला के ज़रिए ताख़न इस लाम के नाजुक पहलुओं को समझना और उनसे सबक हासिल करना ज़रूरी है। नतीजा शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा एक गम आलूद मगर बेदार कुन मुनासबत है, जिसमें तारीख़, अखलाक और रूहानियत के संगम से हमें बेशुमार असबाक मिलते हैं। इस मुनासबत का मकसद सिर्फ गम मनाना नहीं, बल्कि उनके अखलाक, कुर्बानी और मौक़िफ़ को ज़िंदा रखना है, ताकि आने वाली नस्लें उनसे रहनुमाई हासिल करें। हमें चाहिए कि इस दिन को खुलूस नियत, इल्मी गौर और अमली अज़्म के साथ मनाएं। अपने किरदार को बेहतर बनाएं, मज़लूमों की मदद करें और अहले बैत की मोहब्बत को अपने अमाल में झलकने दें। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर एक तफसीली अल्फाज का मज़मून तैयार कर दूं, वीडियो स्क्रिप्ट आउटलाइन बना दूं। शहादत की मुनासबत पर स्लाइड/पोस्टर का डिज़ाइन तजवीज़ करो। अब दें कि आप कौन सी सूरतें मतलूबा चाहते हैं, मैं इसी के मुताबिक आगे बढ़ जाऊंगा।